سورہ فاتحہ برائے مرحومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، سورہ مبارکہ کی تلاوت کا ثواب بطفیل محمد و آل محمد جمیع مرحوم مومنین و مومنات، خصوصاً حاجی راضی اور ان کی زوجہ حاجی محمد جمال اور ان کی زوجہ لالا زوار اور ان کی زوجہ غلام عباس خان اور ان کی زوجہ عابد حسین پٹواری اور دیگر مرحومین، حاضرین کے جملہ مرحومین جو اس دار دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، پروردگارہ ان سورہ مبارکہ کا ثواب ان کے روح کو ایصال فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للتقوی والیقین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء، أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، ونزلنا عليك الكتاب وتبيانا لكل شيء، صلوات بر محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، بلند تر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان آل محمد پہ لعنت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ دوستان، روز جمعہ ہے اور روز اربعین مظلوم کربلا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اربعین حسینی منانے کے لیے سرزمین کربلا پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو یہ سعادت آئندہ سالوں میں نصیب فرمائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں نے آپ احباب کی خدمت میں سورہ مبارکہ نحل سے آیہ مجیدہ کی تلاوت کی ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ جس میں ہر قسم کی وضاحت موجود ہے۔
ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، دنیا کی کوئی ایسی خشک اور تر کا تذکرہ نہیں ہے کہ جو اس قرآن کے اندر نہ ہو۔ اور ایک اور مقام پر غالباً سورہ مبارکہ یوسف کے اندر ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ اس قرآن میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ اعتراض کرنے والے مذہب شیعہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ عزاداری کرتے ہیں، قرآن مجید سے کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ توجہ فرمائیں۔ آؤ میرے دوستو، آج میں آپ کو اسی قرآن مجید سے 3 دلیلیں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت اسی قرآن کے اندر 6 سپارے کی شروعات میں ارشاد فرما رہا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء بالقول الا من ظلم، یعنی علی الاعلان کسی کے خلاف کچھ نہیں کہنا چاہیے مگر فقط وہ کر سکتا ہے کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہو۔ گویا اللہ رب العزت اس آیہ مجیدہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، گویا قرآن میں اللہ سند پیش کر رہا ہے اس کے لیے کہ جو مظلوم واقع ہوا ہے وہ اپنی فریاد کو بجا لا سکتا ہے۔ گویا قرآن مجید میں دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ اس سورہ کے اندر اور اس قرآن کے اس پارے کے شروعات میں اللہ رب العزت عزاداروں کی فریاد کے لیے مہر تثبیت لگا رہا ہے کہ یہ جو عزاداری ہے، عزاداری سید الشہداء، کہ جو ایک ظلم کے خلاف ایک بہت بڑا اعلان ہے اور ان ظالموں کے خلاف کہ جنہوں نے سن 61 ہجری میں مظلوم کربلا کو شہید کر دیا اور اس دشت نینوا میں اکیلا ان کو نہیں ان کے آبان و انصار کو بھی شہید کر دیا۔ کس جرم میں؟ کیا جرم تھا؟ کیونکہ خود امام سید الشہداء روز عاشور صبح کے ٹائم پر کہ جب عمر ابن سعد نے سب سے پہلا تیر امام حسین علیہ السلام کی طرف ان کے خیام کی طرف پھینکا اور حضرت امام حسین علیہ السلام نانا محمد مصطفیٰ کی اونٹنی پر سوار ہو جاتے ہیں، نانا رسول اللہ کے امامے کو سر پہ رکھتے ہیں، ان کی عبا کو اپنے کندھوں پہ رکھتے ہیں، ان کی تلوار کو اپنے ساتھ حمائل کر کے فوج اشقیاء کے سامنے آ کر ایک خطبہ بلیغ انجام دیتے ہیں، کہتے ہیں اے ظالمو کس لیے اکٹھے ہوئے ہو؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کا قتل کیا ہے کہ جس کی سزائے موت ہے اور تم لوگ مجھے مارنے کے لیے آئے ہو؟ کیا ہے کوئی جو کہے کہ حسین ابن علی نے ہمارا مال لوٹا ہو؟ ہے کوئی کہ جس کے حق میں نے کوئی ظلم اور زیادتی کی ہو کہ جس کا بدلہ چکانے کے لیے تم لوگ یہیں آئے ہو؟ کیا تم لوگوں نے خود مجھے خطوط لکھ کر نہیں بلایا؟ پھر حضرت نے ایک ایک کا نام لیا، پکار کر کہا اور ان لوگوں کو متوجہ کر کے فرمایا کہ جو اس لشکر اعداء میں آگے موجود تھے، کہا اے فلاں کیا تو نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ اے فلاں کیا تو نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ تم لوگوں نے خود خط لکھ کر مجھے یہاں پر بلایا ہے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا اگر تم لوگ میری عظمت کے بارے میں نہیں جانتے تو جاؤ وہ صحابہ کے جو اس وقت یعنی سن 61 ہجری میں زندہ تھے، ایک ایک کا نام لے کر کہا جاؤ ان سے جا کر پوچھو کیا میرے بارے میں سید الانبیاء نے ارشاد نہیں فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ؟ یہ تو جوانان جنت کے سردار ہیں،
اے ظالمو مجھے مارنے کے لیے یہاں پر آئے ہو، کیا آج پنجتن پانچ پاک میں سے اگر کوئی فرد موجود ہے وہ سوائے مجھ حسین ابن علی کے اور کوئی نہیں۔ آج اگر مظلوم کربلا کی اس عزاداری کو منانے کے لیے، ماتم عزا کے لیے اگر لوگ نکلتے ہیں، یا یہی مشی کہ جو اپنے اپنے ممالک میں مومنین انجام دیتے ہیں، بالخصوص اس سرزمین پاکستان پر کہ جس کو ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر دشمنوں سے اس ملک کو ہم شیعیان حیدر قرار نے ان سے لیا، اب اسی ملک میں ہمیں عزاداری کرنے کی، حتیٰ یہ 40 واق کرنے کی بھی گنجائش نہیں مل رہی۔ کیوں؟ اس لیے لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، مختلف قسم کے دہشت گرد گروہ، تکفیری اور مختلف ایسے ذہن رکھنے والے لوگ ہم شیعیان حیدر قرار پر اعتراض کرتے ہیں کہ کیا سند ہے قرآن سے۔ آؤ ان ظالموں کو یہ بتا دینا چاہیے کہ اللہ کا قرآن ہمیں اجازت دے رہا ہے کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہو وہ مظلوم اپنی مظلومیت کی فریاد کر سکتا ہے، اور یہ عزاداری سید الشہداء گویا مظلوموں کی فریاد ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی کے اسی قرآن مجید میں کہ جہاں پیغمبر اعظم کی خدمت میں لوگ آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ ہم کافر تھے، آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہم مشرک اور بت پرست تھے، آپ نے ہمیں موحد اور خدا پرست بنایا، ہم تو کچھ نہیں جانتے تھے، ہم کافر تھے، آپ نے ہمیں دائرہ اسلام میں داخل بھی کیا اور احکام اسلام بھی بتائے، یا رسول اللہ ہم آپ کو ان کی زحمات جو آپ نے ہمارے لیے انجام دیں، ہم آپ کو کچھ ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اعظم نے چونکہ خود اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وحی جب تک نہیں آتی تھی تو کچھ بولتے نہیں تھے، گویا وحی کا پہرا تھا زبان مبارک محمد مصطفیٰ پر، تو اللہ کی وحی کا انتظار کیا تو اللہ کی طرف سے حکم ملا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اے میرے حبیب ان کو کہہ دو میں تم سے کوئی ہدیہ قبول نہیں کرتا، اگر کچھ دینا بھی چاہتے ہو تو میری اہل بیت کے ساتھ مودت اور محبت اختیار کرنا۔ تو اب یہ مودت اور محبت کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ایک فرمان ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہم آل محمد ایسی ہستیاں ہیں کہ اللہ نے ہمیں کچھ ایسے پیروکار عطا کیے ہیں کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہماری غمی میں غمناک ہوتے ہیں، وہ اپنی جان اور مال کو ہمارے راستے میں قربان کرتے ہیں۔ اے میرے دوست عزیز، اے خود کو حسینی کہنے والے، کیا آج اسی محرم الحرام کے جو گزر چکا پوری دنیا میں بالخصوص اس پاکستان کی سرزمین پر دل کھول کر مومنوں نے راہ حسین میں مال خرچ نہیں کیا؟ جگہ جگہ پر سبیلیں اور اس ذکر مظلوم کربلا پر اتنا مال خرچ کیا، کہنے والے یہی کہتے ہیں پاکستان کا 1 سال کا بجٹ ایک طرف اور اس 10 دنوں کا مومنین کا یہ اخراجات عزاداری ایک طرف، لیکن یہ اس سال بھر کے بجٹ سے چند برابر زیادہ ہے۔ یہ ہے آل محمد کی محبت، یہ ہے مودت فی القربا، اور یہ جو مودت فی القربا ہے اسی کا نام ہے عزاداری۔ آج اگر مومنین، آج اگر عاشقان حسین، آج اگر اس خانوادہ سے محبت کرنے والے ان کی مظلومیت میں اور ان کے اوپر ہونے والے ظلم کی خاطر
یا حسین یا حسین یا گریہ و بکا کرتے ہیں تو لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں کیا قرآن کو بھول گئے؟ حسبنا کتاب اللہ کہنے والے قرآن کو بھول گئے؟ خود قرآن ہی تو کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو میری اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت اختیار کرنا۔ اللہم صل علی محمد۔ تیسرے مقام پر سورہ مبارکہ حج، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شعائر اور علامتوں کی اور نشانیوں کی تعظیم اور تکریم اور احترام کرتا ہے تو یہ تقوی کی بہترین علامت ہے۔ ظاہراً یہ آیہ مبارکہ حج بیت اللہ کے جو مخصوص ارکان ہیں، کیونکہ یہاں پر مفسرین کے درمیان بحث ہے کہ شعائر اللہ سے کیا مراد ہے، تو جو چیز علماء نے مفسرین نے بیان کی ہے ان میں یہی فرمایا ہے کہ حج بیت اللہ کے لیے جو لوگ جاتے ہیں یہ بیت اللہ کا طواف، یہ سعی و تقصیر اور یہ سارے وہ احکام کے جو یہاں وہاں پر انجام دیتے ہیں ان سب کو شعائر اللہ کہتے ہیں۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں شعائر اللہ کا ایک عام معنی مراد ہے، اور وہ مفسرین فقط شیعہ مفسرین نہیں ہیں، شیعہ سنی سارے متفقن علیہ کہتے ہیں کہ شعائر اللہ یعنی ہر وہ کام کہ جس کام کے لیے یاد خدا ہو جائے اس کو شعائر اللہ کہتے ہیں۔ تو اے مومنین، یہ عزاداری، یہ اربعین حسینی اور یہ ماتم و عزاداری، یہ نوحہ خوانی، کیا اس میں یاد خدا نہیں ہوتی؟ آج میں جمعہ کے خطبہ میں عرض کیا تھا کہ یہ جو آج چونکہ اربعین امام حسین علیہ السلام کے لیے مومنین وہاں پر تشریف فرما ہیں، اور اگر اس اربعین سید الشہداء کے آثار کو دیکھا جائے تو بہترین اثر یہ ہے کہ اس سرزمین پر جو نجف سے کربلا تک ایک 90 کلومیٹر کی پیادہ روی ہے، جو مشی ہے، وہ مشی تجھے ہر چیز سے جدا کر کے ایک ایسے عشق کے ساتھ جوڑ دیتی ہے کہ جس عشق کا نام ہے حسین ابن علی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور وہاں جو مشی کے لیے لوگ جاتے ہیں دنیا کے مختلف کونوں سے، چاہے پاکستان ہو یا ہندوستان، جس ملک سے جہاں جہاں امام حسین کو چاہنے والے اور ماننے والے، کیونکہ حسین ابن علی کا کسی شیعہ کے ساتھ تعلق نہیں اور کسی مسلمان کے ساتھ بھی تعلق نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ گاندھی کہ جو ہندوؤں کے گویا رہبر ہیں، ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اور ہندوؤں کے جو قائد تھے اس کا نام گاندھی تھا۔ اس گاندھی نے جو تحریک چلائی تھی، یعنی ان انگریزوں سے اپنے وطن کو حاصل کرنے کے لیے جو تحریک چلائی تھی، وہ کہتا تھا یہ ہماری تحریک جو ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک سے ہم نے اس تحریک کو اخذ کیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آج 20 صفر المظفر، آپ بھی یہاں پر امام حسین علیہ السلام کا چہلم منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہی کے دن بیبیاں بھی اپنے بھائی کا چہلم منانے کے لیے کربلا کی سرزمین پر پہنچی۔ میرا دوست جو چہلم وہاں پر منانے کے لیے جا چکے ہیں،
اللہ ان کی ان زیارتوں کو قبول فرمائے، اور جو نہیں گئے اللہ انہیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ لیکن جب زائرین کا یہ کاروان یا پیادہ روی کرتے ہوئے، مشی کرتے ہوئے جب روضہ امام حسین پر نگاہ پڑتی ہے تو دل میں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں، اور دل میں مختلف قسم کی دعائیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی التجائیں ہوتی ہیں۔ یہی ہوتا ہے کہ مولا ہم آپ کے روضے پر آ رہے ہیں، دنیا اور آخرت کی مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن تیرے دل کی بات اور ہے۔ پوچھ ذرا بنت زہرا کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا یہ قافلہ، یہ کاروان سرزمین کربلا پر پہنچتا ہے۔ عزادارو، تاریخ کربلا بیان کرتی ہے جب یہ قافلہ چلتا ہوا، تھکی ہوئی بیبیاں جب ان کے محمل آپ پہنچتے ہیں نا کربلا کی سرزمین پر، ابھی بیبیاں تھوڑی دور تھی، ایک مرتبہ بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے زمین پر گرا دیا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے گرتے ہیں نا، اسی طرح بیبیوں نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے نیچے گرایا۔ گویا بی بی یہ کہنا چاہتی ہے بھائی تجھے بھی نیزے لگے، مجھے بھی نیزے لگے، بھائی تیرا بھی جسم زخمی ہوا، میرا بھی جسم زخمی ہوا، لیکن ایک چیز جو تو نے انجام دی لیکن میں نے انجام نہیں دی بھائی، وہ فقط اور فقط یہ تھی تیری پیشانی زمین کربلا پر لگی، لیکن میری پیشانی خاک کربلا پر نہیں لگی تھی۔ عزادارو کہتے ہیں 3 دن تک وہاں سرزمین کربلا پر عزاداری ہوتی رہی، اور پھر یہ قافلہ چلتا ہوا مدینے کے باہر جب پہنچتا ہے تو تاریخ کربلا کہتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب مدینے سے باہر یہ قافلہ جب پہنچتا ہے نا تو امام سجاد نے فرمایا اے بشیر تیرا باپ تو بڑا نوح خان تھا، کیا تو بھی کوئی شہری جانتا ہے؟ کہتا ہے ہاں یا ابن رسول اللہ میں بھی شہری جانتا ہوں۔ پھر حضرت نے فرمایا جاؤ مدینے چلے جاؤ، وہاں جا کر اہل مدینہ کو ہمارے آنے کی خبر دو۔ عزادارو یہ بشیر ابن جزلم اونٹ پر سوار، گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے، ایک علم اپنے ہاتھ میں اٹھا کر گھوڑے کو دوڑاتا ہوا جب روضہ رسول کے قریب پہنچتا ہے، علل اعلان کہتا ہے اے یثرب کے رہنے والو، اے یثرب کے رہنے والو سن لو، میں قاصد علی ابن الحسین ہوں۔ اے یثرب کے رہنے والو، یہ لٹا ہوا قافلہ مظلوم کربلا کے بچوں اور بیویوں کا یہ لٹا ہوا قافلہ تمہارے شہر مدینہ میں پہنچ چکا ہے۔ عزادارو سنو گے، جن جن نے یہ الفاظ سنے سب دوڑے، شہر پورا خالی ہو گیا، عورتوں نے اپنے سروں کو عریان کر دیا، بھاگتے ہوئے آئے، پوچھا کہاں ہے یہ کاروان؟ یہ بتاتا ہے کہ فلاں جگہ پر موجود ہیں۔ یہ پھر بشیر ابن جزلم کہتا ہے ابھی میں نے سفر نہیں کیا تھا، مجھ سے پہلے جوک در جوک لوگ وہاں پر پہنچ گئے۔ جب میں پہنچتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، حسین ابن علی ابھی اپنے خیمے سے باہر نہیں آئے تھے، وہاں لوگ جوک در جوک موجود تھے۔ پھر بالآخر امام مظلوم خیمے سے باہر آتے ہیں، جن کی آنکھیں سامن کے بادل کی طرح برس رہی ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے جس سے آنسوؤں کو پونچھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر حضرت نے لوگوں کو خاموش کر کے ایک خطبہ دیا، اس خطبے کا فقط ایک جملہ آپ احباب کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں۔ عزادارو امام مظلوم نے فرمایا اے لوگو، اے مدینے والو،
والوں، ہماری عظمت کے بارے میں سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا تھا، پھر بھی ان ظالموں نے سب سے بڑھ کر ہمارے اوپر ظلم کیا۔ اگر سید الانبیاء ہمارے قتل کے بارے میں کہتے تو یہ ظالم ہمارے اوپر اتنا ظلم نہ کرتے۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے یہ واقعہ کربلا کے بعد مدینے میں امام حسین 40 حضرت امام سجاد 40 سال زندہ رہے۔ پانی پر نگاہ پڑتی تو رو پڑتے، جب کھانا سامنے لایا جاتا تو رو پڑتے، اتنا روتے کہ حضرت کے آنسوؤں سے کھانے میں وہ پانی میں آنسو ٹپک پڑتے، روتے رہتے، اور اتنا روتے کہ حتیٰ کسی نے پوچھا کہ اے فرزند رسول کتنا رو گے؟ کربلا والے تو چلے گئے، اب آپ ساری زندگی رو گے کیا؟ تو حضرت نے فرمایا وائے ہو تم پر، حضرت یوسف فقط حضرت یعقوب کا چونکہ 11-12 فرزند تھے، فقط ایک یوسف گم ہو گیا تھا، جانتے تھے کہ میرا یوسف زندہ ہے، لیکن پھر بھی اتنا روئے۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اے شخص تو مجھے رونے سے منع کرتا ہے، میری آنکھوں کے سامنے اس زمین کے بہترین افراد ذبح ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔